عرض قریش کی ضد دم بدم ترقی کرتی گئی۔ آپ علیہ السلام نے شاب ابو طالب ہی کے زمانے سے قریش کے سوا باہر کے لوگوں میں بھی جب وہ حج کے لیے مکہ آتے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اب مکہ والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متنفر دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دے۔ طائف مکہ سے 3 منزل یعنی 60 میل کے فاصلے پر ہی مکہ کے برابر بڑا شہر تھا۔ وہاں ثقیف آباد تھے جو لات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ سن 10 نبی شوال کے مہینے میں یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے 1 مہینے بعد آپ علیہ السلام زید بن حارث کو ہمراہ لے کر پیدل طائف میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں اول آپ علیہ السلام قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہمسر پایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ علیہ السلام وہاں کے رئیسوں سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبدیہ لیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود و حبیب سب سے زیادہ با اثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام تینوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر اللہ تجھ کو اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا۔ تیسرا بولا میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام کو عبدیہ لیل اور اس کے بھائی کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ اچھا، آپ اپنے ان خیالات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ علیہ السلام طائف کے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہو گئے، لیکن عبدیہ لیل اور اس کے بھائی نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ آپ جہاں جاتے بدماشوں، اوباشوں اور لڑکوں کا ایک گروہ آپ کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈھیلے مارتا ہوا آتا۔ آپ کے وفادار خادم زید بن حارث آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ کو بچاتے اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں حضرت اور زید بن حارث دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ بازار میں اوباشان طائف کا ہجوم گالیاں دیتا اور پتھر برساتا ہوا آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو گئیں اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہو لہان تھا۔ آپ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربی کا باغ تھا۔ آپ نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ علیہ السلام اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی اور بے چارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی الہی بے قصوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ اور نگہبان ہے، میں تجھ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں۔ عتبہ بن ربی اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام اداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ کے پاس بھجوائے۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگور کھائے اور اداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اداس کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب اداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں مت آنا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپ علیہ السلام نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ علیہ السلام مقام نخلا میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ پر ایمان لائے۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ علیہ السلام کوہ حرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ علیہ السلام نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔
موتم بن عدی کے پاس جب آپ علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آن حضرت کے پاس سیدھا کوہ حرا پر پہنچ کر اور آپ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ میں آیا۔ موتم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آن حضرت نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد موتم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ علیہ السلام کو گھر تک پہنچا دیا۔ قریش نے موتم سے پوچھا کہ تم کو محمد سے کیا واسطہ ہے؟ موتم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ موتم کی یہ بات اور ہمت دیکھ کر قریش کچھ خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آن حضرت طائف میں اس مذکورہ بالا حالت میں تھے تو ایک فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑ اٹھا کر اہل طائف پر ڈال دوں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی۔ میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔ اسی سال یعنی ماہ شوال سن 10 نبوی میں آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر اور حضرت سودا بنت زما سے نکاح کیا۔ اسی سال آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ معراج کی نسبت تبری کا قول ہے کہ ابتداء وحی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوئی جب سے کہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزم کا قول ہے کہ سن 10 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معراج ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، جس طرح شق صدر کی نسبت علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، اسی طرح معراج کی نسبت بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ بہرحال یہ بات اس جگہ نہیں چھیڑی جا سکتی۔ مکہ والوں سے نا امید ہو کر آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا تھا۔ وہاں والوں نے بھی مکہ والوں سے بدتر نمونہ دکھایا۔